کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی وحی ہے یا نہیں؟ اگر وحی ہے تو قرآنی وحی کی طرح آپ علیہ السلام احادیث مبارکہ اپنے منہ مبارک اور زبان مبارک سے فرمانے سے پہلے انتظار کیا کرتے تھے، یا فطری طور پر آپ عام انسانوں کی طرح بات چیت کر لیا کرتے تھے؟ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ جو آیات ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں فرماتے، ان هو الا وحی یوحیٰ مگر یہ کہ ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ یاد رہے یہ آیت نزول کے اعتبار سے اور اپنے ماقبل اور مابعد کے مضمون کے لحاظ سے قرآن کریم کے متعلق ہے، اور مشرکین مکہ کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کریم اپنی طرف سے بنا کر لاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے میری طرف وحی فرمائی۔ ان کے رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے، اپنے نفس سے وہ یہ بات یعنی قرآن کریم نہیں بیان کرتے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو اپنے اسلوب یعنی قرآن کریم کے اپنے نزول اور اسی طرح عبارت النص کے لحاظ سے یہ آیات قرآن کریم کے متعلق ہے، لیکن چونکہ قرآن کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملا، قرآن کریم کا نزول آپ علیہ السلام کے قلب مبارک پر ہوا اور پھر ہمیں آپ کی زبان سے ملا، تو ظاہر ہے آپ علیہ السلام کی زبان سے جو بھی بات نکلے گی اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی وحی کی طرف کی جائے گی۔ قرآن کریم میں تو صاف الفاظ کے قرآن کریم کے متعلق تو صاف الفاظ میں فرمایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، لیکن قرآن کریم کی صورت اور آیاتوں کے علاوہ آپ علیہ السلام نے جو باتیں فرمائی جن کو احادیث مبارکہ کہتے ہیں، کیا وہ بھی وحی تھی یا نہیں؟ اس سوال کے جواب میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی باتیں ہیں، آپ علیہ السلام کا جتنا بھی کلام ہے، ہم ان کو کئی اقسام پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ آپ علیہ السلام نے وہ کلام اور وہ باتیں جو قرآن کریم کی تشریح اور تفسیر میں بیان فرمائی، یا اللہ تعالیٰ کے دین کے متعلق آپ علیہ السلام نے کوئی بات ارشاد فرما دی، کوئی تعلیم امت کو فرمائی، تو لا محالہ دین اور شریعت کا تعلق وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں کہ شارع حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی وہ باتیں جو شریعت کے متعلق ہیں یا قرآن کریم کی آیات کی تشریح اور تفسیر کے متعلق ہیں، وہ بلا شک اور شبہ وہ وحی ہے، لیکن چونکہ ان کے بارے میں قرآن کریم کی طرح آیات اور صورتوں کی طرح ان کا نزول نہیں ہوا، تو اس کو وحی خفی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کو وحی جلی یعنی وحی ظاہری کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی وہ باتیں جو آپ علیہ السلام نے کسی بھی دینی معاملے میں یا دنیاوی معاملے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور کسی صحابے نے کوئی رائے دی، مشورہ دیا، اور وہ رائے اور مشورہ آپ علیہ السلام کو پسند آیا اور آپ نے اسی پر فیصلہ فرمایا، اگرچہ وہ دین کے متعلق ہو، لیکن وہ ایک مشورے سے اور ایک رائے پر آپ علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا، تو اس کو ہم یعنی حجت تو مان سکتے ہیں، لیکن اس کی نسبت ہم اللہ تعالیٰ کی وحی کی طرف نہیں کر سکتے۔ وہ باتیں جو آپ علیہ السلام نے بشری تقاضوں کے پیش نظر آپ علیہ السلام نے کوئی بات فرمائی، مثلا ازواج مطہرات کے ساتھ، اپنے صحابہ اور دوستوں کے ساتھ آپ علیہ السلام نے
ہنسی مذاق یا گپ شپ فرمائی تو وہ باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں ہے۔ ہاں، زبان رسول اور قلب رسول اور نفس رسول کی نسبت سے ہم ان باتوں کو حق اور سچ اور صحیح مانیں گے، حجت مانیں گے، لیکن ان باتوں کی نسبت وحی الہی کی طرف نہیں ہوگی۔ وہ باتیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انتظامی طور پر طے فرمائی اور ان کے بارے میں قرآن کریم کی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، مثلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوات میں نکلے، جہاد اور قتال کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر فرمایا، ان امور کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہدایات دی اور جو تعلیمات دی تھی تو وہ بھی انتظامی امور اور دنیاوی امور کے متعلق ہے۔ وہ حق اور سچ تو ضرور ہیں اور ہمارے لیے لائق اتباع بلکہ واجب الاتباع ضرور ہے، لیکن ان کی نسبت بھی وحی کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول کی طرف نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کی نسبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کی طرف کی جائے گی۔ بعض علماء کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو وحی میں داخل اور وحی میں شامل فرمایا، کیونکہ وحی کا جو محبت ہے، وحی کا جو محل ہے اور جو موقع ہے، یعنی جہاں وحی نازل ہوتی ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اور قلب اطہر ہے، اس لیے انہوں نے آپ کی ہر بات کو وحی قرار دیا ہے۔ لیکن یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی نسبت چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، لیکن یہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی ایک حیثیت یہ بھی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور وحی کے محل اور محبت ہے، اسی وجہ سے ہر بات اور ہر فعل کو وحی قرار دیا۔ اب یہ بات کہ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک یعنی اوپر سے کنٹرول تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اوپر سے کہا جاتا تھا تو پھر آپ وہی کلام فرماتے تھے؟ تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ صرف قرآن کریم کے متعلق ہے کہ قرآن کریم کی وحی کا انتظار ہوتا تھا، باقی باتیں جس طرح کہ عام انسان کے ضمیر میں جو بات پیدا ہوتی ہے اور پھر زبان پر لاتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشری حیثیت کے پہلو کو دیکھ کر ہم یہی کہیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اختیار اور ارادے سے باتیں فرماتے تھے، اور ان باتوں کو اور اس کلام کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں جس طرح کہ میں نے عرض کیا۔ اب یہ بات کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہے، تو ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اچائی اور برائی میں کوئی امتحان نہیں تھا، جس طرح کہ عام انسانوں کو اچائی اور برائی میں اختیار دیا گیا اور ان کا امتحان ہے؟ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ نبی کا درجہ وہ عام انسانوں سے اونچا ہوتا ہے، جس طرح کہ آپ چھوٹے درجے کے چھوٹی کلاسوں کے بچوں کا جب امتحان لیا جاتا ہے تو اس میں صحیح اور غلط کو دیکھا جاتا ہے اور اس لحاظ سے امتحان ہوتا ہے، لیکن ایم اے اور پی ایچ ڈی کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کا امتحان صحیح غلط میں نہیں ہوتا، بلکہ ان کا امتحان تھیسس میں، تحقیق میں، حوالہ جات میں اور کوئی یعنی مدلل بات اور نئی ریسرچ لانے میں ان کا امتحان ہوتا ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان اچائی برائی، نیکی اور گناہ کے درمیان میں نہیں تھا، بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان اس سے بڑھ کر اور زیادہ سخت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت اور دعوت کی ذمہ داری دی، تو اس ذمہ داری میں ان کا امتحان لیا گیا، اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کا متفقہ یہ عقیدہ ہے کہ ہر نبی اپنی دعوت میں، اپنی نبوت اور اپنی رسالت میں پورے کے پورے کامیاب ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔